نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ سورۃ البقرہ یہ مدنی سورہ ہے۔ اس کے اندر 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں۔ جیسے کہ پہلے کے درس کے اندر بتا دیا ہے کہ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی اور سب سے طویل سورہ میں سے ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ کتاب ایسی ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقین میں سے ہیں، یعنی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم سورۃ البقرہ کو شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ الف لام میم سے شروع ہو رہی ہے۔ الف لام میم یہ جو الف لام میم سورۃ البقرہ کے شروع میں آ رہا ہے اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس قسم کے حروف جو قرآن مجید کی 29 سورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، کیونکہ ان میں ہر حرف جدا جدا پڑھا جاتا ہے، اسی لیے ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ الف لام میم وغیرہ، اس کے علاوہ حمیم، یاسین، عین، سین، قاف، حروف تعجی بعض صورتوں کے شروع میں اللہ پاک اور اس کے پیارے برگزیدہ رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس قسم کے اسرار اور رموز ہیں جن کے یقینی معنی کسی تیسرے کو معلوم نہیں۔ اگرچہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ الف سے اللہ، لام سے جبرائیل علیہ السلام اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، یعنی یہ قرآن اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ لیکن معتبر قول یہی ہے کہ ان حروف مقطعات کے معنی معلوم کرنے کی کوشش ناجائز اور بیکار ہے۔ عموماً ان حروف کے بعد کلام پاک کی عظمت اور عزت کا ذکر اور بھی بڑھ جاتا ہے، جس سے یہ بات قوی معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ حروف اس لیے لائے گئے ہیں کہ لوگ اس کے مقابلے سے عاجز ہیں۔ ان کے حقیقی مراد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کا مطلب نہ بتلانے سے ضروریات دین میں کوئی کمی، کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، اس لیے آپ نے کچھ صراحت نہیں فرمائی۔ الغرض ان حروف کے متعلق یہی عقیدہ رکھے کہ یہ کلام الہی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں۔ ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اور جس طرح آئے ہیں ان کی تلاوت کرنا چاہیے اور ان کے معنی کی تفتیش میں نہ پڑھنا چاہیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں، راہ بتانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو۔ اس سورہ کی ابتدائی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کی تفسیر کچھ اس طرح ہے۔ اب سورہ کی ابتدائی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کی تفسیر سنیے۔ کسی زمانہ میں یہود اپنی کتابوں کی
بشارت اور پیشین گوئی کے مطابق مدینہ اور اس کے قرب و جوار میں آ کر آباد ہو گئے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں یہاں انہی کو خطاب ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جن کی خبر گزشتہ انبیاء علیہم السلام دیتے چلے آئے ہیں۔ پھر یہود مدینہ میں مالک بن سیف یہودی مسلمانوں کے دلوں میں شک ڈالنے لگا کہ یہ وہ کتاب نہیں کہ جس کی خبر اگلی کتابوں میں دی گئی ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ وہ علماء یہود جو حقیقت میں اپنی کتابوں کے سچے عالم تھے، وہ قرآن کو سنتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور جو بغض و عناد اور دنیا کے لالچ میں گرفتار تھے وہ اس سعادت سے محروم رہے۔ تو یہاں قرآن کریم کے متعلق بتایا گیا کہ اس کی حقانیت میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ خصوصیت قرآن کریم ہی کی ہے کہ اس کے تمام مضامین عقل سلیم کے مطابق اور سب کے سب یقینی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس کتاب کے مضامین اور مطالب اس درجہ قطعی اور یقینی ہو، اس میں کہیں شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو، تو اس کتاب کے کتاب الہی ہونے میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ خالص دل سے طالب حق بن کر اس کلام میں غور کرے گا اور جذبات صادقہ کے ساتھ اس کا معاملہ کرے گا تو وہ ضرور سمجھ لے گا کہ اس کتاب کے حق اور الہامی اور من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یوں اپنی کم فہمی اور کج فہمی سے کوئی شبہات اور اعتراضات کرے تو یہ سمجھنے والے کی خود اپنی کم فہمی ہے، اور اس کے باوجود یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اس کتاب میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ لا ریب فیہ کہ اس کتاب میں کسی طرح شک و شبہ کی گنجائش ہرگز نہیں۔